السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس ایک ایسے پروگرام ہے جو آپ کے صحت کو، آپ کے جو ایک طاقتیں ہیں جو ہمیں کامیاب کرتے ہیں، اور وہ جو خوشی ہے وہ ہمیں دیتے ہیں اور خوش رہنے۔ آج گھریلوی مسائل مقناطیسی صلاحیتوں کے ذریعے، ہیومن میگنیٹک فورس HMF کے ذریعے کیسے حل کیا جا سکتا ہے، آپ ہمیں کال کریں گے ساتھ ساتھ، اور یہی موضوع کے مطابق ہم بات کریں گے کہ کیسے گھریلوی مسائل حل ہو جائے۔ گھر کے مسائل جو ہے ساس بہو کے ساتھ، بہو ساس کے ساتھ، اور سسرال کے ساتھ، اور پھر جو بہو آتی ہے ان کی خاندان کے ساتھ، تو خاندانوں کے آپس میں بڑی لڑائیں جھگڑے چلتے ہیں کبھی کبھی۔ اس مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے تھرو میگنیٹک فورس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے، اس طاقت کی ذریعے آپ اس مسائل کو کیسے حل کریں۔ اب گھر میں پھر مسئلہ آتے ہیں دوسرے نمبر پہ، جو داماد ہے اور جو دلہن ہے، اس دونوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان مسائل آتے ہیں، اور وہ مسائل پھر اور زیادہ گمبھیر ہوتے ہیں۔ وہ مسائل پھر نسل در نسل کو خراب کرتے ہیں، کیونکہ وہی بیماریاں آپ کے اولاد میں چلے جاتے ہیں، اور اولاد سے پھر نسل در نسل چلتے ہیں وہ چیز۔ اس چیزوں کو کیسے حل کریں، اس مسائل سے کیسے نپٹ لیں، یہ ضروری ہے۔ اور گھریلو مسائل ہوتی ہے جو اس سے بھی بدتر ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان تو جنگ جھگڑی سے آ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے بھائی، جسے ایک خون کہتے ہیں، جسے خونی رشتہ کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سلوک عجیب سا ہو جاتے ہیں، کوئی نیگیٹو فورس درمیان میں آ جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں انسان کے رشتے۔ پھر اگر بھائیوں کے گھر میں جو آتے ہیں لوگ، مثلا آپ کی بھابھی ہے، کوئی بےغیر شخص ہے، گھر میں آتے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر مسائل ہوتی ہے، آپ کی ضد ہوتی ہے، فلاں نے اس کو خراب کیا، فلاں نے ایسا کیا ویسا کیا۔ اب پریشر جو ہے نا لیڈیز پہ زیادہ آ جاتے ہیں، اس نے اس کو پاگل کر دیا، اس نے اس پہ کچھ کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، تو یہ عورت بیچاری جو ہے نا بیچ میں گھسیٹتے رہتے ہیں، اور اس طرح۔ یا پھر جو ہے نا اگر بھائی کی کسی بھی شخص کے ساتھ سروکار ہے تو وہ دوسرا بھائی اس پہ شک کرتے ہیں، ہمارے بھائی جو ہے اس نے ایسا کیا۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی، سچ ہوگا، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسے نیگیٹو فورس آیا ہے جس کی وجہ سے ہم سے بھائی الگ ہو گئے، ہم نے سنبھال نہیں سکا، ہمارے ایسے کوئی توانائی، ایسی طاقت ہمارے وجود میں نہیں تھے جو لوگوں کو اپنے دنیا میں سنبھال کے رکھے ہم، اور اچھے رکھے، اچھے رشتے اس کے ساتھ قائم رکھے، پاورفل رکھے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے، آتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ مقناطیسی صلاحیتیں آپ کے کیسے ہیں، اور مقناطیسی صلاحیتیں کیسے کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بات کریں؟ جی میں نعیم انصاری بات۔ نعیم انصاری صاحب، جی آواز سے پہچان لیا آپ کو۔ کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ کا سامنے۔ آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے۔ ملاقات کب ہو رہی ہے آپ سے؟ جی ملاقات ہوں گے انشاءاللہ، بس یہی اسی دنوں میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوں گے، بالکل ہوں گے انشاءاللہ، ایڈوانس لیولز میں ملاقات ہوں گے آپ سے۔
آج موضوع ہے گھریلوی مسائل، گھر کے جو مسائل ہیں ہمارے۔ نعیم انصاری صاحب، ماشاءاللہ آپ کے فیملی سے میں واقف ہوں، آپ کے اتنے اچھے بچے، اتنا اچھی تربیت یافتہ بچے ہیں، اتنے ایک ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ اور اتنے ایک اچھے آپ کے ہیں تو، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی ضرور خاندانوں میں کبھی یا گھر میں ضرور مسائل آتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو دنیا میں تو بہت بڑی کامیاب تھے اور بہت کچھ انہوں نے کامیابی کو حاصل کیے ہوئے، لیکن وہ گھر میں ناکام تھے، گھر کو نہیں سنبھال سکتے۔ میں نے ایسے لیڈیز دیکھے جو ایک اچھی وائف تو ہے لیکن ایک اچھی ماں نہیں ہے، ایک اچھی ماں ہے لیکن اچھی وائف نہیں ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہ ایک اچھے بزنس مین ہے، بہترین کامیاب ہے، بہت سی کامیابیوں کو سر کیے انہوں نے، ہر طرح کی کامیابی بیرون دنیا میں، لیکن گھریلوی مسائل میں، رشتوں میں، دوستوں میں ناکام ہے۔ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کہ بہت اچھے دوستی نبھاتے ہیں، گھر میں بڑے اچھے سلوک ہیں ان کے، لیکن باہر کی دنیا میں بزنس میں ناکام ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ کیا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے مقناطیسی صلاحیتوں پہ؟ کیا ہے یہ، ایسے کون سے وجہ ہے؟ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب یہ ایک بیلنس آپ کو رکھنا پڑتا ہے ہر آدمی کو۔ صحیح۔ جو باہر کے تعلقات ہیں اور گھریلو تعلقات ہیں، صحیح، اتنا یعنی کہ آپ اگر گھر پہ ٹائم نہیں دیں گے تو گھر کے گھریلو تعلقات متاثر ہوں گے۔ صحیح۔ تو جتنا بھی ٹائم ملے تو وہ بچوں کو ٹائم ضرور دینا چاہیے ریگولرلی، اور فیملی کو۔ تو اس سے میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا بھی خیر طریقہ یہی ہے کہ میں بچوں کو ٹائم ضرور دیتا ہوں، جتنی بھی مصروفیت ہو۔ سنڈے کو ان کو باہر لے جانا یا کہیں ڈنر پہ لے کے جانا، صحیح، اکثر یہ معمول الحمدللہ ہوتا ہے ہمارا۔ صحیح۔ بچے جب کہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے، ہم پی ایف میوزیم جائیں گے یا ہم باہر کھانا کھائیں گے، جی، تو میں کبھی ان کو منع نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ۔ اس طرح سے وہ بچوں کے ساتھ آدمی جب کچھ وقت گزارتا ہے بیٹھ کے، تو بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ پھر ان کی ایجوکیشن ہے، اس کے بارے میں ریگولرلی دریافت کرنا، پوچھنا، اور اس کے ٹیچرز وغیرہ سے ملنا، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جانا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو بچوں کو احساس دلاتی ہیں کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں اور ان کو ٹائم دے رہے ہیں۔ صحیح۔ میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے۔ اگر آدمی سارا وقت بزنس کا ہی ہو جائے گا اور وہ خوب اس میں ایک کمانے کی مشین بن جائے گا، پیسہ کمانے کی، تو پھر اس کے پاس اتنا وقت نہیں رہے گا کہ وہ اس کو خرچ کر سکے۔ صحیح۔ اگر خرچ کرنے کا ٹائم نہیں تو ایسے پیسہ کمانے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ بالکل صحیح۔ نہیں، ایک تو یہ ہے ٹائم، دیکھیں ٹائم دینا الگ بات ہے، ٹائم دینا یا نہ دینا الگ بات ہے۔ کچھ لوگ بہت ٹائم دیتے ہیں اپنے فیملی کو، جتنی دیر تک وہ گھر میں ہوتے ہیں گھر آگ جیسا ہوتا ہے، جیسے وہ گھر سے نکل جاتے ہیں، جیسے وہ گھر سے، ٹیمپرامنٹ پہ بھی بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اپنی جو پازیٹیوٹی ہے ڈاکٹر صاحب، صحیح، یعنی کہ ہر بات کو آدمی پازیٹیو وے میں لے اور پازیٹیوٹی کی طرف جائے، وہ بھی ضروری ہے گھر میں۔ جیسے یعنی کہ اگر آدمی اپنی ہی منوانے پہ لگا رہے گا نا ہر آدمی سے، تو پھر گھر جہنم میں بنے گا۔ تو یعنی کہ دوسروں کی سننا پیشنٹلی، صبر سے دوسرے کی بات سننا اور اس پہ غور کرنا اور دیکھنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کو کتنا قابل عمل ہے۔ آدمی کوئی اپنی کوئی طریقے سے کوئی دلیل دے، کوئی بات کسی کو سمجھائے تو جو اس میں ریکنسیلیشن بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل سے فرما رہے ہیں۔ زیادہ تر جو چڑچڑا پن یا ایسا مزاج ہے، وہ آدمی ایک جو خود ہی میں نہ مانوں کی پالیسی پہ عمل کرے اور دوسرے کی بات نہ سنے، تو پھر تو لڑائی ہوتی ہے۔
ہاں نہیں بات اگر سن لے بھی بہت سی تحمل کچھ لوگوں میں ہوتے ہیں، بردباری ہوتے ہیں، میں نے دیکھیں. ظاہر ہے ایک کامیاب انسان جو کسی آپ بزنس میں کامیاب ہے یا رشتوں میں کامیاب ہے، ان میں برداشت تحمل ہے، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے دن رات کو بہت سی محنتیں کی ہے نا. اب وہی اگر تھوڑا سا حصہ مثال کے طور پہ بزنس میں اگر کوئی شخص کامیاب ہے تو اسی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اپنے گھریلوی مسائل میں اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں تو تھوڑا سا یعنی اس کے لیے سلوک کو چینج کریں. کیونکہ گھر میں تو آتا ہے، گھر کے ساتھ تو ان کے سروکار ہے، لوگ بچوں کے ساتھ آتے جاتے ادھر ادھر بہت گھومتے ہیں بہت زیادہ، لیکن پھر بھی گھر میں جیسے گھر میں آتے ہیں تو جنگ جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. رشتے اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو جنگ جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، گلے شکوے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ نہیں ہوتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتے ہیں، سب کچھ صحیح ہوتے ہیں. تو جب وہ گھر آ جاتا ہے تو یہ معاملات سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اب اس شخص نے جو گھر یا باہر کی جو دنیا میں انہوں نے ایک طرح کے سلوک کرنی ہوتی ہے، بزنس میں جو اخلاق کے جو ادرس کو بھی پڑھاتے ہیں، تو اگر وہ اسی طرح سلوک کرے فیملی کے ساتھ بھی تو کیا کامیابی نہیں ہوگی؟ جی بالکل بالکل ہوگی. کیونکہ ایک کسٹمر کے ساتھ جیسے آپ ڈیل کرتے ہیں بڑی خوش اخلاقی سے میٹنگز کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ میٹنگز اتنے خوش ہوتے ہیں اس میں ملتے ہوئے لوگ، لیکن گھر جب آ جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی خدا نہ خواستہ جیسے کہ ابھی کسی بہت برا حالت ہوا ہے یا بہت غم کی کیفیت ہے یا بہت پریشانی کی کیفیت ہے جو ان کو یا صحت کی ہے یا کچھ اور. تو گھر میں پھر بہت سے باتیں جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ بھی اس میں بھی تمیز یا وغیرہ چیز کا خیال نہیں رکھی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹائم اپنی جگہ پہ جو فیملی کو دینا پڑتا ہے، لیکن وہ ٹائم کو یہ سمجھ کے دینا ہونا چاہیے کہ مجھے مثبتلی کچھ کرنا ہے فیملی کے لیے. جی ہاں بالکل وہی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے سر. بالکل پازیٹیولی ہم ایسا ڈیل کریں کہ وہ تھوڑا سا ٹائم ہم جو گزار رہے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ وہ بڑے اچھے گزار رہے ہیں. لوگ شکایت کہ دوسرے کی جب آدمی بات سنے گا اور اس سے کنونس ہوگا اور پھر اس پہ عمل کرے گا تو دوسروں کو بھی احساس ہوگا کہ یہ ہمیں آدمی کون کر رہا ہے. صحیح. اس سے پھر یہ ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ وہ گھر جو ہے وہ تو جنت بن جائے گا. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو بڑے اچھے بہت ہی ایک کول مائنڈ اور بہت ہی ایک اچھے برداشت تعامل ہے ان میں، اور وہ شخص کہتے ہیں کہ میں دونوں کا سربراہ نہیں ہو سکتا ہوں. گھر میں میری بیوی سربراہ ہے اور بزنس میں باہر کی دنیا میں سربراہ ہوں، اور یقین مانے ان کی اتنی اچھی زندگی. وہ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں تو جو بیوی کرتی ہے جو بیوی بولتے میں برداشت کر لیتا ہوں اور سب کچھ برداشت کرتا ہوں، ہنس کے گزارتا ہوں میں سارے کچھ. لیکن باہر جب میں آتا ہوں تو بھی میں وہی حوصلہ برداشت بزنس کے لیے بھی چاہیے نا. تو اس لیے میں کامیاب ہوں جو گھر میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میں کامیابی کو حاصل کرتا ہوں. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at night at 1 a.m. Learn HMF, Human Magnetic Force, the world's most successful formula. Learn world's most powerful healing energies, Samda. Attend my seminar in Lahore, Islamabad and Karachi. Heal and control all incurable disease through natural way of healing and connect with the nature. Control and enhance your mind power through natural way of healing with no side effects. For more info, call us and read my books and visit www.zealsciences.com and samadmusafir.com and watch my all program on YouTube and join our groups on Facebook. Join us and connect with the nature.